اب کیا ہوا سورہ مریم 19، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں مریم کو جب اس نے اپنے اہل خانہ سے مکاناً شرقیہ کی طرف علیحدگی اختیار کی۔ اب میں ایک آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ مریم کا ذکر کیوں کر رہا ہوں۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ پرانوں کی بات نہیں کر رہا، پلیز، جو جانتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں، انہیں بتائیں مریم کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ جی، ماں کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کا ذکر ہے ان کے ساتھ، ہاں تو امی آیا ان کے ساتھ، تو وہ دیکھنا ہم نے۔ اچھا، مگر ایک چیز میں بتانا چلوں آپ لوگوں کو پہلے ذرا سا، کہ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ بھی دیکھیے جھوٹ، دنیا جو ہے نا، دنیا جو ہے اس کو جب آپ کھولتے ہیں، گولڈ ایسے ہے نا، گولڈ جیسی جو کھولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکیٹر چارٹ، جو اپیرنٹلی جو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، سائنس میں اتنا ڈیٹیل میں جیسے اس کو کھولتے ہیں مرکیٹر چارٹ پہ یوں کھل جاتا ہے۔ تو اس کا جو اگر آپ کو دنیا کو سینٹر سے کاٹیں گے، سینٹر سے، تو وہ مکہ آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے کوئی بھی پڑھے لکھے لوگ جو جانتے ہیں جیوگرافی یا جیولوجی جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، یہ اٹ از دی سینٹر آف دا ورلڈ از مکہ، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، کیونکہ انگلینڈ نے حکومت کری، سن نیور سیٹس، تو انہوں نے کیا کہ 0 ڈگری کو انگلینڈ سے پاس کیا، جی ایم ٹی کو، اس کو کہا 0 ڈگری لانگیٹیوڈ، 0 ڈگری وہ۔ تو جب آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ کو میں یوں سمجھاؤں، بڑی امپورٹنٹ بات سمجھیں کہ جیسے یہ ہے اور جیسے یہ ہے اور جیسے یہ ہے، اب آپ دیکھیں یہ جی ایم ٹی ہے، یہ انگلینڈ ہے، اس کا یہ سائز ہے، اس کا یہ جی ایم ٹی ہو گیا، تو اس سے ادھر جتنی بھی چیزیں ایسٹ ہو گئیں، جی ایم ٹی سے ادھر ایسٹ ہے ادھر ویسٹ ہے، تو اس جی ایم ٹی جو ہے انگلینڈ سے گزارا تو انگلینڈ ہو گیا، انگلینڈ ویسٹ میں آ گیا، اور ادھر جو انگلینڈ سے ادھر جا رہا ہے جو ہے وہ سارا امریکہ آ گیا، اور کچھ پورشن افریقہ کے ہیں۔ اب ادھر جب آپ ادھر دیکھیں گے تو یورپ بھی ادھر ہے، تو اسے کہتے ہیں ایسٹرن یورپ، مطلب ویسٹ نہیں ہے وہ، سننا ہے میری بات کو میں کیا بول رہا ہوں، ایسٹرن یورپ، پھر کہتے ہیں یہ ایجپٹ، یہ ایسٹ میں ہے، اور سعودی عرب اور مڈل ایسٹ، یہ سب ایسٹ ہے، ایسٹ کر کے پاکستان، اور پھر چلو پاکستان تو ہے ایسٹ میں، آسٹریلیا، یہ سب ایسٹ ہے، انڈونیشیا وغیرہ۔ اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں پر رکھ دوں مکہ کے اوپر، تو مکہ سے ایجپٹ کیا ہو جائے گا؟ ویسٹ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ مکہ سے ویسٹ میں ہو جائے گا، پھر بہت سارا افریقہ پورا ویسٹ ہو جائے گا، تو وہ کالے پورے ویسٹرن ہو جائیں گے۔ تو یہ ویسٹ کو ذرا سمجھتے، گورے ہم لوگ ویسٹرن گورے اپنے آپ کو سمجھ، یہ کالا پورا افریقہ ویسٹ میں ہے، فرام مکہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ٹاور بنایا سعودی عرب نے مکہ میں، ابھی آگے کی بات ہونے والی ہے، فیوچر بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ ٹاور بنایا مکہ ٹاور، دس از دا سینٹر آف دا ورلڈ، دس از دا ٹائم 0 ڈگری لانگیٹیوڈ، یہاں سے ٹائم ایکولی ڈیوائڈ ہوتا ہے ورلڈ وائڈ، ادھر 3 گھنٹے جاؤ ادھر 3 گھنٹے جاؤ، برابر 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 برابر، خود کے جی ایم ٹی میں جاؤ، پھر جی ایم ٹی سے کریکشن کرو، پھر اپنی کریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 0 ڈگری لانگیٹیوڈ از مکہ، ادھر جاؤ برابر 1 گھنٹہ کا، ادھر جاؤ گے وہی ٹائم آئے گا، پلس ادھر ہوگا، اگر میں 15 ڈگری ادھر جاؤں گا فار ایگزامپل، تو مائنس مجھے کرنا ہے، اگر 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹہ وہاں پلس ہوگا، تو ایکولی ڈویژن جائے گا، دنیا کی جتنی نیویگیشن سب کو سکون آ جائے گا۔ تو یہ ہونے والا ہے MMT، مکہ مین ٹائم آنے والا ہے، جب میں مر جاؤں میرے بعد آئے گا انشاءاللہ، یہ آئے گا ضرور، یہ ٹاور اس لیے بنایا گیا۔ تو جناب کتنا ہی برا مان لیں آپ، یہ آنا ہی آنا ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا رول، مکہ ہے، مدر ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ایجپٹ میں فرعون تھا، اور آپ نے سنا ہوا ہے ایجپٹ، مصر میں، عربی میں، قرآن میں بھی ایجپٹ میں فرعون تھا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے بڑے تھے، یہ معلوم ہے آپ کو؟ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا مکہ کے اندر خاندان کون تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ان کے 12 بھائی۔ اب آپ آئیں ایجپٹ کے اندر جو تھے وہ تھے عمران، ان کی بیوی، ان کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بہن مریم۔ موسیٰ، ہارون، مریم کون ہے؟
بہن بھائی ہیں، ان کے ابا عمران اور ان کی بیوی کا ذکر قرآن میں، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ السلام. یہ سب کہاں رہ رہے تھے؟ ایجپٹ میں. تو یہ ایجپٹ سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں اس طرف مکہ میں. یہ پورا قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے، میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو کیونکہ وہ مکہ سے تو ویسٹ میں ہے نا، ویسٹ میں ہے وہ، مکہ سے ویسٹ میں ہے وہ. تو جب وہاں سے مریم لکھ رہا ہے، یہ لکھا ہے مکان شرقے، تو وہ کہاں گئی ویسٹ سے مشرق کی طرف کہاں آ رہی ہیں وہ؟ مکہ. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ سمجھ لیں آپ. مگر قرآن سے اگر آپ دیکھیں گے تو آ رہی ہے ایسٹ میں، ورنہ تو ویسٹ تو وہ خود وہ ایسٹ ہے. ان کے حساب سے انگلینڈ سے اگر دیکھا جائے تو وہ خود ایسٹ ہے، کیا کہتے ہیں، ایجپٹ. لیکن اگر ایجپٹ مکہ کو سینٹر ڈالیں گے آپ، تو وہ ویسٹ سے اس طرف آ رہی ہے، اس کی طرف. اور آپ کو قرآن کو ہم نے پڑھ رہا ہے تو قرآن تو صحیح بات دیکھے، وہ تھوڑی دیکھا دنیا میں آپ نے کیا بنا دیا. تو وہ لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے علیحدی حساب کی اہل سے مکاناً شرق کیا، ایسٹ کی طرف، یعنی انہوں نے ڈائریکشن استعمال کری ایسٹ کی طرف. فرام ایجپٹ ٹو مکہ، ایسٹ. کس طرح پتہ آگے پتہ چلے گا؟ سورہ آل عمران 3 اس کی 45 آیت. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسم المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو یہاں پر فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی اپنے پاس سے، اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس نے نہیں کہا اس کا نام مسیح ہوگا، نہیں. اس کا نام عیسیٰ ہوگا، نہیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ واحد پیغمبر ہیں جن کا نام زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، اللہ نے کہا ان کا بیٹا یحییٰ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسماعیل ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری اسحاق ہوگا. ابراہیم سے خوشخبری دی اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا. لیکن کوئی ماں کا ریفرنس کے ساتھ کسی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے سوائے عیسیٰ السلام کا، کیونکہ ان کے والد کا ہے ہی نہیں ذکر قرآن مجید میں. والد کا ذکر اور والد ہیں بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں، تو ان کا نام دیا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. تو انہوں نے المسیح عیسیٰ ابن مریم پورا نام دیا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. سورہ احزاب 33 اس کی 4 آیت ہے. اور جن کے تم باپ نہیں جانتے ہو وہ تمہارے بھائی ہیں، ہے نا. اور اللہ خود یہاں پر نام دے رہا ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہہ رہا ہے باپوں کے نام سے پکارو، اور یہاں کہہ رہا ہے ماں کے نام سے پکارو عیسیٰ کو. تو کوئی بات ہوگی نا، وہ الگ بات ہے. اور وہ ان کا کیریکٹر بتایا، وہ جیہن فی دنیا اور آخرت میں بھی موقع اللہ کے قرب والوں میں سے ہو گئے عیسیٰ السلام. اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مریم نے فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. بس انہوں نے علاوہ اپنے اہل خانہ کے حجاب کیا. فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجی روح. اور وہ مثال کے طور پہ بشر تھی ٹھیک ٹھاک. وہ روح جو آئی تھی وہ مثال کے طور پر بشر تھی ٹھیک ٹھاک. اس میں خاص بات یہ ہے کہ مریم نے جب حجاب کیا، حجاب کرنے کا فزیکل ایک حجاب ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی حجاب، دونوں حجاب کرنے ہیں آپ نے. ایک تو جسمانی حجاب ہے، جیسے اب میں کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، حجاب میں ہوں. آپ لوگ سب بھی حجاب میں، سب مرد عورتیں سب، ہم سب حجاب میں بیٹھے ہیں. ایک اور ہے یہاں پر حجاب. یہ حجاب جو ہے نا، یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. تو حضرت مریم نے اپنے، ان کا اہل خانہ کون ہو گئے؟ عمران، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بھائی موسیٰ مثال دے رہا، ہارون، زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی. یہ سب ان کے علاوہ، یہ سب پیغمبر ہیں. ان کے علاوہ لوگوں سے حجاب کیا انہوں نے. حجاب کا مطلب پردہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو سنو مگر مانو نہیں. ہم لوگ جو ہیں، ہم نے ان کی سنی ہوئی اللہ کی بات نہیں ماننی ہے. تو آپ نے اللہ سے حجاب کیا ہوا ہے، کنٹینیو زندگی میں اللہ سے حجاب کیا ہوا ہے. اللہ کی آیت پڑھ ہی رہے، رکھا ہوا سنبھال کر رکھیے، یہ نہیں دیکھ رہے، اس سے حجاب کیا ہوا ہے. تو حضرت مریم نے لوگوں سے حجاب کیا. جب آپ لوگوں سے حجاب کریں گے، لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے فارسلنا الیہا روحنا، بس ہم نے بھیجی روح ہماری. فتمثل بشرا سویا، وہ اگزامپل کے طور پہ بشر تھی. آگے دیکھیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا.
اب مریم نے جب دیکھا، جب روح آئی بشر کی شکل میں، انہیں لگا کہ آدمی آگے ایک دم شکل تھی بشر کی لیکن تھا نہیں، تو انہوں نے کہا بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے، اگر تو تقوی والا ہے، اگر تو تقوی والا ہے میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، یہ کیا ہے یہ بشر کی. تو وہ روح کیا کہتی ہے؟ دیکھیے میں بتا رہا تھا نا آپ کو، آپ لوگوں کو روح کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے میسج آ رہا ہے، ایسنس آ رہی ہے، روح آ رہی ہے. تو روح کیا کہتی ہے؟ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اس روح نے کہا، یہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، روح نظر آ رہی ہے فزیکل آپ کو؟ یہ جو آپ بات سن رہے ہیں، آیات کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے آپ کے پاس، یہ ہے روح، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے. اس کو تو جانتے ہی نہیں ہیں لوگ. آپ اس رسول کو پہچانے آپ، یہ ہے رسول ہر وقت اللہ کا. رسول اللہ کو موت آ سکتی ہے، اس کی روح کو آ سکتی ہے، یہ اللہ کی روح ہے. وہ آ گئے تھے قُلْ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں بھیجا ہوا ہوں اللہ کی طرف سے، رسول ہوں میں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، تجھے بیٹا دوں، پاک جسٹیفائڈ بیٹا دوں. یہ رسول آیا، یہ فزیکل فارم نہیں ہے اس کی، یہ کوئی فزیکل داڑھی مونچھ اور لمبی چوکا پہن کے پگڑی باندھ کے نہیں آ گیا. یہ اللہ کی اسپرٹ آئی، روح آئی، اس ورڈز کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی اسپرٹ، ایسنس، روح. ہر جیسے ایک موبائل ہے، موبائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے کچھ ایک کتاب دی جاتی ہے اس کو چلانے کا، اس کی روح سمجھنے کے لیے. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے ورڈز کو سمجھنے، اللہ کی روح ہے جس کو اللہ کہتا ہے روح القدس، روح الامین، امانت دار روح، مقدس روح، اور یہ رسول اللہ کا. یہ ورڈز جو اللہ کے کتاب میں جو الفاظ ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسپرٹ، وہ روح ہے آپ کے پاس آتی ہے، تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اسی طرح جب روح آتی ہے، اور جب اللہ کا انہوں نے کہا تیری لڑکا ہوگا، تو وہ مان نہیں رہی، اور کہہ رہی میں تو اللہ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو تقوی والا ہے. تو جنرلی اسپیکنگ جب ہمارے پاس اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، روح آتی ہے، تو ہم پہلے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم کچھ اور سنتے آ رہے ہیں، ہماری پروگرامنگ جو ہوئی ہے، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کہیں اور سے ہے، تو ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ہم نے ویریفائی کبھی نہیں کیا. تو اب جب اللہ کی روح آئی تو گھبرائی، یہ کیا ہوا، ہم نے تو نہیں سنا ہے سر. تو یہ وہی والی بات. تو اب وہ مریم کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ میرے یہاں کہ یہ کہ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے تو بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہیں میں بد کردار ہوں، میری کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بد کردار بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو اللہ نے جواب دیا، روح نے، قال کذالک، کہا اسی طرح، بغیر چھوئے، مطلب بشر کے بغیر چھوئے، یہ یاد رکھیں جو انہوں نے کہا. تو اللہ نے جواب دیا، روح نے کہا قال کذالک، ہاں کہا اسی طرح. قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم یعنی عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی، آیات بنائیں اور اپنے پاس سے رحمت بنائیں، اور یہ امر پورا ہوگا. اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھلا کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر چھوئے اسی طرح ہوگا تمہاری یہاں، اسی طرح ہوگا، اور اللہ کے لیے آسان ہے یہ، اور ہم بنا دیں گے عیسیٰ السلام کو آیات، نشانی. دیکھیے وَلِنَجْعَلَهُ آیات، ہم بنائیں گے اس کو، کیا بنائیں گے؟ آیات، آیا مطلب نشانی، للناس لوگوں کے لیے، اور کیا بنائیں گے؟ رحمتم منا، کیا بنائیں گے؟ لیکن رحمتم منا کا لوگوں کے لیے، عیسیٰ السلام کا یہاں پر بائی نیم ہے، اور یہ کہا رحمت لوگوں کے لیے رحمت ہے. تو اب یہاں پر یہ بتا دیا. اب یہ جو بات ہو گئی، اب یہاں پر آگے جو ہے، آگے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہ انہوں نے اٹھایا، مطلب حمل اٹھایا، اور پھر وہ علیحدگی ساری مکاناً قصیہ، مکاناً پہلے تھا شرقیہ یعنی ایسٹ کی طرف گئیں، اور یہاں بتا رہا ہے مکاناً قصیہ، ایسٹ کی طرف. اور قصیہ کہتے ہیں ٹائم کے اندر، اقصیٰ ہے نا، اقصیٰ لفظ، مسجد اقصیٰ، اقصیٰ ورڈ جو ہے قصیہ اسی سے ہے.
اس کا مطلب ٹائم کے اندر اینشنٹ، بہت پہلے، یعنی بہت پہلے، بہت اینشنٹ ٹائم میں اور زمانے میں پہلے، اسے قصیہ کہتے ہیں، وہاں پر گئیں وہ. تو وہ کون سے علاقہ ہو گیا؟ مکہ، کعبہ ہو گیا وہاں پر، وہ اینشنٹ بنا ہوا گھر، وہ تو بہت پرانے اس علاقے کی بات کر، مکہ میں آ گئی وہ. اب دیکھیے اب کیا ہوا، سورہ مریم 19 اس کی 23 کنٹینیوٹی پڑھ رہا ہوں میں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. پس پیدائش درد ذہ، مطلب پیدائش کے جو درد ذہ ہوتے ہیں اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے کے تک لے آئی. اس نے کہا اے کاش کہ میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہوتی. اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پر، اب آپ یہ بات سمجھے کہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے جب بھی اس کو لیبر پین ہوتا ہے، وہ کنڈیشن میں ہے یہ، اور یہ قصیہ میں آ گئی، مکہ میں ہے یہ، کیونکہ وہ اینشنٹ جگہ بتا دی، مکاناً ایسٹ میں آ گئی، ایسٹ سے وہاں سے یہاں. اب یہ جب آئیں تو اس کی اللہ کہہ رہا ہے اس کی پین جو تھی اس کو لے گئی ایک درخت کے قریب، اور درخت کھجور کے درخت کے پاس، اس کے تنے کے تک. اور انہوں نے کیا کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا اے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے قبل یہ جو ہونے والا ہے، اور میں کھوئی بھی بس بھولی بستی ہوتی. اس میں دو باتیں، ایک تو پین، اور ایک اور بات کیا ہے جی؟ کھجور نہیں ایک چیز بھی، ایک تو پین ہو رہا ہے ان کو، ایک ان کے بچہ ہو رہا ہے، اس سے وہ اس سے بچے سے وہ خوش ہے پریشان ہے؟ پریشان ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا ان کو بچہ، وہ پریشان ہے، میں لوگوں کیا بتاؤں گی یہ بچہ آئے کہاں سے. تو یہ دو پریشان ان کے ساتھ ہیں، تو اس لیے کہہ رہے میں مر گئی ہوتی. یعنی حالانکہ اللہ بشارت اللہ نے دی تھی، لیکن ان کے ذہن میں تو یہ نا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ہاں بالکل، تو ان کو ایک خوف ہے، نیچرل بیہیویئر ہے. اب یہ بات آپ کو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ سمجھنی ہے. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ. اور اس نے اس کے نیچے سے پکارا کہ تو غم زدہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے گزر بسر بنا دیا. اب یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کو. یہ پہلے آپ یہ سمجھیے، سریت جو لفظ ہے قرآن میں ایک دفعہ ہے. اچھا عربی میں ورب ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے عربی کا ہر لینگویج میں. تو یہ جو ورڈ ہے سرین کا جو ورڈ ہے، اس کا جو ویسا ورڈ ہے وہ آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. اسریٰ نام سورہ اسریٰ، سورہ اسراء. وہ جو مطلب ہوتا ہے گزرنے کی بات ہوتی ہے، ٹریول کیا، یعنی مجرام سے وہ گزرا. اچھا بات سمجھیں، ٹریول اس میں انوالومنٹ ہے. ٹریول کا مطلب گزرنا، اسرا کے مطلب گزرنا، ورک گزارا. اب پھر قرآن میں جگہ اور بھی 6-4 دفعہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ نے عذاب دینا تھا تو پیغمبروں سے کہا، لوط علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم گزر جاؤ یہاں سے. تو پیچھے قوم پہ عذاب آ گیا. قرآن میں وہاں لکھا ہے اسری فاسری، گزر جاؤ. تو اس طرح کی قرآن میں. تو اب یہاں پر جو ہے نا تیرے نیچے سریان، سریہ کا مطلب میں نے بتا دیا گزر بسر بنا دیا. اچھا سورہ ایک آیت نکلے اب، سورہ الفجر 89 آیت ہے، 4 آیت ہے، اس میں بھی ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے واللیل اذا یسر، جب وہ رات گزر جاتی ہے. تو وہی ورڈ سے سریان ہے. اب یہ جو ورڈ ہے کہ وہاں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، یہ جملہ اور نیچے جتنے جملے ہیں یہ بولے مریم کے نیچے سے، مریم کے ماتحت. تو مریم کے ماتحت کون ہوا؟ حضرت عیسیٰ. تو اوپر انہیں پین ہو رہی تھی، تو اس کا جب پیدا ہوئے تو وہ کیا ہوا، انہوں نے بولا، یہ ان کا بولا ہوا ہے، ان کے نیچے سے بولا انہوں نے. سمجھ میں آیا آپ نے؟ اچھا قرآن مجید میں عیسیٰ السلام پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے روح القدس سے مضبوط کیا تھا. وہ ایدنا بروح القدس، وہی میں بتاتا ہوں پڑھ کے. لیکن یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ السلام واحد پیغمبر ہیں
جن کو اللہ نے روح القدس سے مضبوط کیا تھا. اور اب اس سریہ کو سمجھانا پڑے گا مجھے پورے یہاں سے. سورہ آل عمران 345 اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. یہ فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے کلمے کی اپنے پاس سے، اس کا نام المسیح سے ابن مریم ہوگا، وہ اس دنیا اور آخرت میں وجی ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، قرب اللہ کے قرب والوں میں سے ہوگا، ان کے قریب ہوگا اللہ کے. اب یہ بات سوچے آگے لکھا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی، مہدی کہتے ہیں کریڈل، کریڈل بچپن میں، گود میں، بچپن میں وہ کاہلن، اور کاہل جب ہو جاتا ہے آدمی، کاہل ہو جاتا ہے نا، کمزور کاہل جب کام میں دل نہیں جاتا، وہ من الصالحین اور اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا. اچھا یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ شاید بولنے لگا ہے ہم امی میں کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ نہیں ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ جو ہے وہ اللہ کا کلام کرے گا، اللہ کی روح جو ہے، وہ جو اللہ میسج ہے وہ بولے گا. یہ بات سمجھنے کی وہ کیسے آگے دیکھیں. پہلے تو مریم کہتی ہیں قال ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. انہوں نے کہا کہ مریم نے کہا میرے رب یہ وہ کیسے میرے لیے بیٹا ہوگا اور مجھے تو ہرگز بشر نے نہیں چھوا. کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جب امر پورا ہو جاتا ہے پس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے پہلے کیا تھا کہ جب مریم کو فرشتوں نے بشارت دی کہ ایک کلمے کی بشارت، اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا. یہ پریگننسی ہوئی ہے، یہ پریگننٹ ہے وہ جب یہ کہا جا رہا ہے، جب بچہ پریگننٹ ہے تب کہتا ہے نام کیا رکھیں گے آپ، یہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں پریگننسی میں. تو آگے لکھا ہے، آگے اسی آیت کے اندر کنٹینیو 48 میں، اس کنٹینیو پڑھ رہا ہوں میں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اس کو علم دے گا اللہ تعالیٰ کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا. کب؟ جی زور سے بولیں، ڈر کیوں نہیں آپ لوگ؟ ڈلیوری کے بعد؟ پہلے، تبھی تو کلام کرے گا. جبھی تو جیسی سری آندھی کلام کر دیا اس نے. وہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. تو جیسی وہ پیدا ہوا، جب نیچے ماتحت اپنی ماں کے نیچے تھا تو اس نے بول دیا. وہ آگے میں پڑھوں گا ابھی دوبارہ. پہلے یہ سمجھ لیں کہ علم یاد رکھے، ان کو علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا، تورات انجیل کا، صرف انجیل نہیں، یہ تو پہلے یاد رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا ان کو، علم دے دیا تھا عیسیٰ السلام کو جب ماں کے پیٹ میں تھے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے، وہی میں آگے آؤں گا. تو اب جب پیدا ہوتے ہیں سورہ مریم 19:30 میں لکھا ہوا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہ قرآن جب پڑھیں گے آپ قرآن کے اندر سورہ مریم میں، تو 19 میں جب لوگوں نے پوچھا مریم سے ایک بچہ کہاں سے آیا تو انہوں نے اشارہ کر دیا. یہ سنا کو مریم نے اشارہ کرا، تو اشارہ کیا تو عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. کتاب کون سی؟ یہی کتاب لکھا ہوا وجعلنی نبی، مجھے نبی بنایا. نبی جو ہے کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے، سمجھ نبی کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا اب کیا ہوا، اب وہیں آ جائیے آپ اس پیج پر. اب آپ کو سمجھیے کہ عیسیٰ السلام کو، وہ عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ، پروف دے رہا ہوں میں آپ کو، سورہ بقرہ 2 کی 253 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اب میں آگے نہیں جا رہا، بس مین چیز مجھے یہ سمجھانی تھی کہ بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، ان میں سے اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضوں کے درجات بلند کیے ہیں، اور وآتینا عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ السلام کو کیا دیا ہے؟ بینات دی. یہاں پر ایک اور چیز آ گئی. پہلے تھی کتاب
तौरात, इंजील, हिकमत, और यहाँ क्या वातैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात। हम पढ़ रहे हैं अल्लाह का कलाम, पांचवी चीज आ गई, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और उसको रूह कुदुस से मजबूत किया। रूह क्या है? अल्लाह की रसूल है, मैंने बताया वो आयत मरियम के पास आई थी रूह। अल्लाह की आयत की अंडरस्टैंडिंग और एसेंस जो है वो रूह है, और कुदुस के मतलब होता है होली, और अमीन का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। होली का मतलब मुकद्दस, पाक, तकदीस वाली। और जो अमीन है, अमीन का मतलब है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब जिस पे आप तवक्कल कर सकते हैं, आप यकीन कर सकते हैं। ये जो झूठे बैठे हुए हैं, इनकी जैसे बातें मान के बैठे हुए हैं, उसको भूल जाएं। आयत की जब आगे आयत की रूह आ जाए, उस पर आप ट्रस्ट कर लें, ये सच है और हक है ये, तो वो तकदीस मुकद्दस। तो रूल अमीन और रूल कुदुस, ये अल्लाह की रूह है, ये अल्लाह की रूह कुदुस और रूल, इन अल्फाज की वो जो है वो मुकद्दस है, तकदीस वाली है, अमानतदार है, ट्रस्टवर्दी है, और होली स्पिरिट है। इसको आपको मानना ही मानना है। और वो स्पिरिट कहाँ है? वो जब मैं बोल रहा हूँ आपको आयतें पढ़ के, जब मैं आयत पढ़ के जब बोलता हूँ, आयतें आप उसकी अंडरस्टैंडिंग सुनते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, रूह, वो मुकद्दस रूह आ रही होती है, वो आपको आ रही है, ऊपर से जा रही, उसको पकड़ लें, ऊपर से जारी पकड़े। ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी किताब, हिकमत और हिकमत, तौरात, इंजील और ये बय्यिनात। निकल गई। ईसा अलैहिस्सलाम इंजील लाए थे, ये पांचों करे बाहर निकल गए इंजील। तो ये मैंने आपको बता दी। अब वापस वहीं आ जाइए। अब आपको पता हो गया, देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने मरियम के उसके अंदर अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको मैंने शुरू में बताया था, आप अगर वापस मैं रिवाइज कर दूं, आप लोग कुछ बीच में बाद में देर से आए थे। सबसे पहला ये पेज खोलना है प्लीज, ये पहला वाला, जहां पर ये लिखा है ना, माँ की तारीफ, माँ की तारीफ लिखा हुआ है। उसमें मैंने कहा था कि माँ का अपने बच्चों के साथ बहुत अहम और मखसूस रिश्ता होता है, जिससे जाहिर होता है कि किस तरह वो अपने बच्चों की पैदाइश के बाद उसकी परिश्रम, नरिशमेंट, भूख और प्यास का ख्याल रखती है। ये जो मैं क्वालिटी पढ़ रहा हूँ, ये हर माँ की क्वालिटी है। और अल्लाह ने माँ कहा है, किताब की माँ, तो वो हमें माँ समझना पड़ेगा। माँ क्या है तो हमें पता चले किताब की माँ कैसे होगी। फिर लिखा हुआ है माँ क्या है, तो हमें उम्मुल कुरा, माँ शहरों की माँ क्या है। फिर हमें माँ पता चले तो वो हमें उम्मी, वहाँ के रहने वाले थे, मक्का के रहने वाले उम्मी होते हैं, वो माँ के रहने वाले, उम्मी शहर के रहने वाले, मक्का शहर के रहने वाले लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ ये बताता है कि माँ का बच्चों से जो एक ताल्लुक है, वैसा किताब की माँ का ताल्लुक है हमारे साथ। किताब की माँ जो है वो तौरात है। तौरात क्या है? कानून है। कानून का मतलब मोहकमात आयतें, आयत जिसमें अल्लाह का हुक्म है। तो वो जो आयत अल्लाह का हुक्म है, अहकामात है, वो आपके नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप उसको फॉलो और प्रैक्टिस करें। तो उसका जो ताल्लुक होगा मोहकमात आयत का इंसानों से, वो ऐसे होगा जैसे कि वो कंट्रोल करेगी आपको। अहकामात आयतें अगर आप कंट्रोल होना चाहते हैं, जैसे लिखा है माँ कंट्रोल करती है बच्चों को, माँ अथॉरिटी रखती है बच्चों पर, माँ इमोशनली और इंटेलेक्चुअली वार करती है। तो अल्लाह की आयतें जो है वो इमोशनली आपको पकड़ती है, इमोशनल से अथॉरिटी आप पे रखती है, इख्तियार करते रखती है, आप पे कंट्रोल करती है। ये सारी बातें माँ करती है। वही अहकामात वाली आयतें कर रही, वही मक्का करेगा उम्मुल कुरा पूरे शहर को, वर्ल्ड के शहर को। ये सारा ये वर्ल्ड सेंटर वहाँ से है। तो ये इसलिए मैंने आपको वापस लेके आ गया। तो अब आप देखिए कि अगर ईसा सलाम जब पैदा हुए तो वो किसके मातहत थे? अपनी माँ के। लेकिन उनको अल्लाह ने इल्म दे देता किसका? पेट में क्या का? किताब का, हिकमत का, तौरात इंजील का, और रूह उनके साथ है। तो वो बोले फनादाहा मिन ताहतिहा। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ वो आयत 24, अब मरियम के नीचे से बोले वो, क्योंकि मातहत किसके हैं? वो माँ के। तो माँ कंट्रोल करती है इस बच्चे को ना। अभी इतनी देर से मैंने बताया माँ क्या करती है। माँ ने, इन्होंने नहीं किया, मरियम नहीं कर सक रही है। देखें फनादा, वो तो कही थी मैं मर गई होती, भूली बसी हो गई होती, तो बेटा बोला फनादा मिन ताहतिया, नीचे से मरियम के मातहत वो के बोला अल्लाह ताहज़ई, तू महजून ना हो, कद जाला रब्बू की ताहती सरिया, तय की तेरे रब ने तेरे नीचे गुजर बुसर बना दिया। मतलब किसको? उनको। तेरे नीचे मैं ही रहूँ, मैं तेरे नीचे हूँ, मगर वो गाइड कर रहे हैं बाप, बजाय माँ गाइड करती है, यहाँ ईसा कर रहा है।
اور آگے لکھا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. نیچے کس کے ہیں وہ؟ مریم کے. ماتحت ہیں، لیکن ماں نہیں کہہ رہی ہے. صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا میں اتنی لمبی بات کہ ماں زیادہ تر بچے پہ اتھارٹرائز کرتی ہے، لیکن مریم عیسیٰ کے جنریشن کی پیغمبر ہے وہ، اور بائی برتھ ہیں وہ، اور روح ان کے ساتھ ہے. تو وہ گائیڈ کر رہے ہیں اپنی ماں کو، کیونکہ وہ بات ایسی ہوئی ان کے ساتھ، وہ جواب نہیں دے سکتی کہاں سے آیا بچہ، وہ جواب نہیں دے سکتی. تو آگے پھر بتاتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. پس کہا، یعنی پکی ہوئی کھجوریں اور پی، اور چشمے سے پانی پی، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر، اور پھر اگر تو کسی بشر کو دیکھے پس تو کہہ دے میں روزہ رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں، پس آج میں کسی انسان سے ہرگز بات چیت نہیں کروں گی. یہ گائیڈنس جو ہے یہ کون دے رہا ہے؟ ان کا بیٹا دے رہا ہے، اور وہ روٹ کے پاس ہے. کہاں سے؟ کتاب ان کو تھا، حکمت تھی. تو اللہ جب تک نہیں بتائے گا تو نہیں بتا سکتے. تو وہ مریم کے ماتحت ضرور تھے، لیکن مریم کا ان پہ ماں والا روب نہیں تھا، بلکہ وہ کیونکہ پریشان تھی کہ میرے ایسا بچہ ہو رہا ہے میں کیا بتاؤں گی، اور وہی وہ انہوں نے اشارہ کر دیا تو وہ بول پڑے عیسیٰ السلام. یہاں بھی انہوں نے ان کو کمفرٹ دیا. صحیح ہے. اب آگے اور یہ کھجوریں اور پانی کہاں مل رہا ہے ہمیں؟ مکہ میں. مکہ میں جائیں گے آپ جب آتے ہیں تو جو بھی حد سے آتا ہے وہاں کھجوریں پانی لے کے آتا ہے نا. مکہ ہی ہے سورس، پانی کی سورس مکہ ہی ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو آسامات ان کو وہی پانی ملتا ہے. پانی وہی ہے کہ چلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام جو زمانہ چلا رہا ہے، پانی ختم ہی ہوتا. پورا اتنا بڑا مکہ جو ہے نا، مکہ کو عربک ورڈ میں اس کا ٹرانسلیٹ دیکھیں گے وہ ہے مگہ، جس میں آپ پیتے ہیں مگہ. تو ایسا کب بنا ہوا ہے مکہ کے نیچے اتنا بڑا، اور پورے مکہ کا پانی وانی سے جمع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟